سر اس کے علاوہ جو بچوں کی طرف سے سوال آ رہے تھے ان میں ایک سوال ایک اور تھا، بڑا اچھا سوال تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ سیلف کنٹرول، مطلب کہ صبر کیسے پیدا کریں. تھوڑا سوال اور ایکسپلین اگر کرتے ہیں اس میں بچہ کیا پوچھنا آپ کے کرنا چاہ رہا ہے. بچہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ پریکٹیکلی ہم اچھی چیزوں کو کیسے اپنائیں. میرا خیال ہے شاید یہ سوال تھوڑا سا الٹ ہے کہ ہم ٹیمپٹیشنز کیسے بچیں. یس جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں ہر جگہ گناہوں کی ٹیمپٹیشنز ہیں. میرا خیال ہے شاید اس اینگل سے ذرا یہ نہیں کہ ہم ٹیمپٹیشن سے اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کریں، اپنے آپ کو سیلف کنٹرول ہم اپنے میں کیسے کریں، صبر کیسے کریں. تو میرے خیال میں تو یہ بہت اچھا سوال ہے، یا یہ شاید ہر نوجوان کا اس آج کل کے دور میں مسئلہ ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا قرآن و سنت کے حوالے سے جو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آتی ہے اس کا جواب دے سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو اس چیز کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کا عمل کر کے اپنی زندگی میں صبر والا ایلیمنٹ لا سکیں. کیونکہ آپ قرآن پڑھیں شاید صبر ایک بہت بڑی کوالٹی اور اس کا ریوارڈ جو ہے پھر شاید جنت. صبر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو صبر کی وجہ سے مفہوم یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بھی انسان پہ تکلیف آئے تو اس تکلیف پہ صبر کرنا، ٹھیک ہے. وقتی طور پہ کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو آوازاری کرنا، گلے شکوے کرنا، وہ ڈیفینیٹلی کوئی رائٹ ایٹیٹیوڈ نہیں. اس پہ صبر کرنا ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا جو اس وقت شاید ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں پہ صبر کرنا. گناہوں پہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور لگ بھی رہا ہے کہ وقتی طور پر شاید وہ انجوائے کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے وہ گناہ کرنے کی بجائے خود نہ کرنا. یہ اصل میں ہمارا اس وقت مجھے لگتا ہے ہمارا ایک کوشچن ہے کہ اگر دنیا میں ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گناہوں میں انوالوڈ ہیں اور سو کالڈ انجوائمنٹ ہو رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں، مطلب انڈیویجول کیسے ہم مینس ایک انڈیویجول اپنے آپ کو ان سرکمسٹانسز میں اس ٹیمپٹیشن کے دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائے اور کیسے صبر کریں. یہ میں نے تھوڑا سا ایکسپلین اس لیے کیا کہ کانٹیکسٹ اراؤنڈ ہے کہ ہم کس کانٹیکسٹ میں بات کریں. تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پہلی چیز ذہن میں رکھنے والی وہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں ہمیں اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ اس کام کا کیا دینی دنیاوی دنیا اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے. میرا نزدیک اگر نوجوان سوچنا شروع کرے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں اس کا کیا فائدہ مجھے، دنیا میں کوئی فائدہ ہے یا کوئی آخرت میں فائدہ ہے، تو دین اس کو کرنا چاہیے. اور اگر نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ تو ڈیفینیٹلی اس کام کا کوئی فائدہ نہیں، مطلب اس کام کو حفظ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ کہنا آسان ہے لیکن اسے پریکٹیکلی اپلائی کرنا، اپنے آپ کو اس لیول پہ سوچ کے لے جانا کہ جس میں انسان واقعی اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول ہے کہ جو جس کا دنیاوی اور دینی بس فائدہ ہے وہی کرے اور ادروائز نہ کرے. ایک ٹائم کنزیومنگ کام تو نہیں ہے، ٹائم کنزیومنگ کام تو ہے لیکن شاید یہ وہ ڈائریکشن ہے جس پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ اپنا جو ذہن ہے اسے خالی نہ رکھیں. مینس کوئی نہ کوئی ایسے کام میں ہر وقت انوالو ہے جو پاسبل ہے. مثلاً فار ایگزامپل اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ کوئی دینی کام کر رہے ہوں گے یا کوئی دینی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، یہ بات تو ڈیفینیٹلی پریکٹیکلی شاید پاسبل نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ جس ٹائم آپ کوئی دینی کام نہیں کر رہے تو اس ٹائم کوئی نہ کوئی ایسا کام جو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے وہ کریں. مثلاً فار ایگزامپل آج ہماری جو آڈینس ہے یہ ساری اسٹوڈنٹس ہیں، تو اسٹوڈنٹ میرے نزدیک جیسے ہی وہ فارغ ہو وہ اپنی اسٹڈیز پہ دھیان دیں اور ان میں انوالو رہے. ایک ہوتا ہے کہ سرسی سے کتابیں کھولنی اور بس، ایک ہوتا ہے فل انوالومنٹ. تو اپنی اسٹڈیز کو ٹائم اور کوشش کریں کہ جب اس کے پاس کو فارغ وقت نہ ہو ہر وقت وہ، اور اللہ کا شکر ہماری جو سی کی اسٹڈیز ہیں وہ ایسی ہی ہیں، وہ اگر ہم اس میں انوالو رہے ہیں ہمارا ٹائم اپنی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بس ہونا کیا چاہیے، بیلنس یہ رکھنا ہے بس کہ مثلا نماز کا ٹائم ہے یا کوئی آپ نے درس وغیرہ سننا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے ٹائم ہے، لیکن اس کے علاوہ جب بھی ہے تو فضولیات کی بجائے آپ اپنی اسٹڈیز کو میکسیمم کریں. پھر فزیکل ایکسرسائز کریں. ایک میری سجیشن یہ ہوگی فزیکل ایکسرسائز کی طرف آئے، واک وغیرہ کریں.
آج کل موسم بڑا اچھا ہے, اپنے آپ کو فلی کور کر کے, ٹھنڈ کا موسم ہے تو واک پہ رکھیں, آدھا پونا گھنٹہ ہو جائے, ٹھیک ہے, لمبی واک کریں. تو یہ ایک پازیٹیو ہے. کوئی اگر فار ایگزامپل باڈی بلڈنگ سے آج کل لوگوں کے شوق پہ کریں, وہ بھی میرے نزدیک آج کل جو ادر موبائل پہ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اگر اس طرح کا کوئی کام کر لیا جائے, لیکن ڈیفینیٹلی باڈی بلڈنگ کے جو کلبس ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں. تو ہاں مطلب کوئی فزیکل ایکسرسائز ضرور رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ ویٹ لفٹنگ ٹائپ بھی کام کرنا ہے تو وہ بھی کوئی ایسی جگہ ضرور سلیکٹ ہونی چاہیے جس میں ادروائز یہ نہ ہو وہاں جا کے اور مسائل کو آپ کو پتہ ہی آج. دین اس کے بعد کمپنی کا میرے نزدیک بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے. تو انٹینشنلی کوشش کریں کہ ایسے دوستوں میں نہ جایا جائے جو ایک موٹیویٹنگ فیکٹر بن جاتے ہیں گناہوں کے طرف. ٹھیک ہے, اب ڈیفینیٹلی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ایک دن میں نہیں ہوں گی, لیکن اپنے ذہن میں ان باتوں کو رکھنا ضروری ہے اور آہستہ آہستہ ہمت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم ایک بڑے گول کی بات کر رہے ہیں اور میرا خیال میں ہم مسلمانوں کا جو گول ہے وہ رب کی رضا ہے اور جنت کا سکون. وہ جو گول ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریفائسز بنتے ہیں کہ ہم کریں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب جب بھی آپ کوئی سیکریفائس کریں تو یہ ڈیفینیٹلی ذہن میں رکھیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, اور ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور وہ اتنا بڑا گول ہے کہ اگر یہ ہمارے ذہنوں میں رہے تو پھر جب بھی آپ کو بڑائی چھوڑیں گے تو آپ کو بڑائی چھوڑتے بھی مزہ آئے. ٹھیک ہے, آپ انجوائے کریں گے. ایک ہوتا ہے کہ زبردستی سارا کام, تو یہ زبردستی والی بات نہیں. آپ کبھی ٹائم نکالیں گے, ایک آدھ منٹ بیٹھیں سوچیں کہ میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں, تو آپ ذرا اسے کانشیسلی سوچیں, آپ تو ویسے ہی اس گول کو انجوائے کریں گے. ایک آپ میں ایک اندر سے موٹیویشن آئے گی کہ یہ کتنا بڑا گول ہے. تو ہمیشہ اپنے اس گول پہ دھیان رکھیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں اس کوشش میں جاؤں, میں یہ کوشش کرتا ہوا چلا جاؤں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, جس نے مجھے بنایا, جس نے مجھے سب کچھ دیا, کاش میں اس کی مانتے ہوئے یا ماننے کی کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں. تو یہ جو گول ہے میرے خیال میں ایک بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اپنے پہ سیلف کنٹرول کرنے کے. اسی طرح ایک چیز اور جو اڈاپٹ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو بھی پرابلم ہیں وہ کسی سے شیئر کریں. اب وہ کسی سے شیئر کریں ڈزنٹ مینس کہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں, اور ایسے دوستوں سے پہلے ہی ہمیں خراب کرنے کی تیار ہے. کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کے نزدیک, ڈیفینیٹلی ہر بندے کو اگر وہ کوشش کرے تو کوئی نہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو سارٹ آف ایک بڑا سا ہوتا ہے. بڑا ڈزنٹ مینس عمر میں, مینس بڑا جو اس سے ذرا عقل میں کمپیریٹیولی محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ذرا سینسیبل ہے, لاجیکلی بات کرتا ہے. تو کوئی کوشش کریں کہ ایسا بندہ ہو جسے آپ اپنے سارٹ آف میرے نزدیک یہ جو پرابلمس ہیں یہ شیئر کر سکیں. تو اس سے پھر ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے بھی شاید حوصلہ ملتا ہے, کوئی ایک دوسرے سے ایکسپیرینس شیئر ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کل کے دور میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں جس سے آپ اپنے پرابلمس ڈسکس کر کے کوئی اوپینین دے سکیں. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کام بھی آسان ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے کہ یہ امپاسبل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی کوشش کر لینی چاہیے. اس کے علاوہ میرے نزدیک کوشش کریں اگر باوجود ایسے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی تلقین کی ہے ایسے نوجوانوں کو جو اپنے آپ کو پہ نفسانی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے. تو جتنی کوشش کر سکیں ڈیفینیٹلی. آج کل یہ نفلی روزے رکھنے کا ٹرینڈ بھی کم ہے, لیکن موسم آج کل ایسا ہے کہ جس میں روزہ رکھنا کوئی زیادہ امپریکٹیکیبل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جب آپ رکھیں گے تو آپ خود محسوس ہوگا کہ اس کا بہت ایڈوانٹیج ہے. آپ رمضان اگر اپنے ذہن میں لائیں تو رمضان میں کمپیریٹیولی کچھ نہ کچھ گناہوں میں کمی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. مسجدیں بھی کمپیریٹیولی مطلب فرق پڑتا ہے. تو روزہ رکھنا میرے نزدیک ایک اچھا سولوشن ٹو دا پرابلم ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ میں بہرحال یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو موبائل والی ٹیمپٹیشن ہے اس سے تو کسی طرح آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے نزدیک یہ کہہ کہ نہیں موبائل سے کیا ہوتا ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ ہم ریزسٹ نہیں کر پاتے.
میجورٹی ٹیمپٹیشن میرا خیال میں بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اب ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے آج کل آن لائن کلاسز وغیرہ لینی ہوتی ہیں, تو میری سجیشن یہ ہے کہ موبائل کی بجائے اگر لیپ ٹاپ کی طرف چلا جائے اور لیپ ٹاپ میں صرف وہی سافٹ ویئر رکھے جائیں جو آپ کے کلاسز سے ریلیٹڈ ہیں, تو شاید ڈیفینیٹلی میں نہیں کہوں گا, کیونکہ میں کل بھی ہمارے سامنے اسٹوڈنٹ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ باتیں کرتے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید موبائل کا ڈیسیجن لینا سب سے بڑا ڈیسیجن ہے, تو امپاسبل کر کے وہ کہہ رہے تھے. تو میں مان لیتا ہوں, لیکن جب آپ اپنے گول پہ نظر رکھیں گے کہ میرا گول کیا ہے, میرا ویژن کیا ہے, تو پھر شاید اللہ کرے آج نہیں تو کل یہ ڈیسیجن آپ لے لیں. میرے نزدیک اگر آپ اس ڈیسیجن کو نہیں لے پائیں گے تو شاید اپنے آپ پہ سیلف کنٹرول رکھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, میں بہت کیلکولیٹڈلی کوشش کر رہا ہوں اپنے ورڈز بولوں. میرے نزدیک یہ بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہے, اور یہ ہر وقت ہے, یہ ہر لمحے ہے, یہ آپ جہاں بھی ہیں. تو میں ہرگز موبائلوں کے اگینسٹ نہیں ہوں, آپ کو پتا, لیکن یا تو پھر موبائلس میں بس وہی ہو جو ریکارڈنگ کلاسز کے لیے, تو پھر بھی شاید ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشکل امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ واقعی بہت بڑا امتحان ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو انٹینشنلی خود ہی انوالو کر لیا, مبتلا کر لیا. کوشش کریں, اللہ کرے ہم مدد کر سکیں. تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں جن سے شاید, اور فائنلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو میری یہ جتنی بھی باتیں یہ شاید آپ بے وزن ہو جائیں گی. کوشش کریں ڈیلی بیسس پہ کوئی ایک رکوع چاہے پڑھیں, لیکن ڈیلی بیسس پہ کوئی روٹین بنائیں. فار ایگزامپل آدھا گھنٹہ روٹین میں رکھیں, کوئی بھی ایک ٹائم جو بھی آپ کے لیے سوٹیبل ہے, کوئی ایک ٹائم جو آدھا گھنٹہ آپ نے سیٹ کیا ہے وہ پھر روز کوشش کریں اس میں بریک نہ. تو کم لیکن روٹین. ہاں ڈیفینیٹلی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. اور جب آپ شروع کریں گے نا تو پھر یہ بحثیں ختم ہو جائیں گی کہ میں کون سا پڑھوں, یہ کیسا کس سے پڑھوں. یہ انشاءاللہ آٹومیٹکلی رستے ہو جائیں گے. آپ پہلا قدم اٹھائیں. ہاں ایک بگنر اگر میرے نزدیک آخری سپارے سے یا سیکنڈ لاسٹ سپارے سے شروع کرے 49 سے, تو وہ ذرا کمپیریٹیولی اسے جن چیزوں کی ہمیں آج کل پہلے ضرورت ہے, اسی سے احساس کہ دنیا کی زندگی ٹیمپریری ہے اور ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. تو وہ خاص طور پہ وہ جو موضوع, یہ والا جو موضوع ہے, یہ ذرا زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہے آخری دو جو سپارے 49 اور 30. تو وہاں سے اگر شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے وہ خاص ویسے بھی شروع میں انڈیویجلی سمجھنا بھی ذرا کمپیریٹیولی ایزی ہے, لیکن جب آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے, باقی ڈیفینیٹلی ایسا ایسا پھر آپ انسان خود میں اس میں ایک عادت ڈیولپ ہوتی ہے کہ یار میں نے سیکھنا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی بندے ڈھونڈتا ہے, بندے ملتے ہیں. تو یہ ایشو نہیں ہے, مگر پہلے کیا تھا میں کس سے پڑھوں, کس طرح کی ٹیکنالوجی پڑھ گیا, پھر وہ شروع ہی نہیں ہوتا. تو آپ اسٹارٹ لیں اینڈ ہوپ فار دی بیسٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. میں اس چیز کا چشم بھی ہوں. ٹھیک ہے.